الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. پٔتمِس درسس منٛز کٔر مےٚ اکھ ذکر الحاد کفر دینی اعمالن منٛز نظریٲتی پہلوَن منٛز وغیرہ. تتھ منٛز الحاد کتھ چھِ ونان تتھ کر بہٕ تھوڑا وضاحت وٕنکیٚنس. اکثر دوستو کوٚر مطالبہٕ کہِ تتھ گٔژھ بیٚیہِ وضاحت گژھٕنۍ. تمہِ ساتہٕ یُس مےٚ کتھ کٔر مےٚ کوٚر کہِ علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ یُس علمِ دیٖنس منٛز خاص خدمت کٔر تمہِ کہِ حوالہٕ ووٚن مےٚ کہِ تِہُنٛد کانٹربیوٗشن کیٛاہ اوس مزیٖد باقیو نِشن. پتہٕ کٔر مےٚ تِہنٛز کینٛہہ عبارت ییٚمیُک خُلاصہٕ مےٚ بیان کوٚر. حوالہٕ دیُت مےٚ تمہِ ساتہٕ کِتاب اقفار الملحدیٖن یُس تِمو شاہکار کِتاب لیٚچھ ییٚمہِ چہِ روشنی منٛز پتہٕ مرزٲے قادیانی وغیرہ تہِ تِہُنٛد کُفر واضح سپُد بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن علما برونٛٹھ کَنہِ. اور ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پتہٕ جدیٖد دورس منٛز تہِ افکارن منٛز فکرِ منٛز نظریاتن منٛز اعمالن منٛز سونچ فکرِ منٛز چھِ یہِ یکدم اکھ کہاوت ہٮ۪کان لگٲیِتھ کہ کُس انسان چھُ مین سٹریٖم اسلام مُطٲبق پکان اور کٔمۍ سُنٛد سونچ کٔمۍ سٕنٛز فکر چھےٚ الحٲدی فکر اور گمرٲہی ہٕنٛز فکر. کینٛہہ دۄہ برونٛٹھٕے کوٚر مےٚ أکۍ شخصن مےٚ سۭتۍ گفتگوٗ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کس بہٕ پھلٲنۍ سُنٛد بوٗزِتھ پھلٲنۍ سُنٛد بوٗزِتھ پھلٲنۍ سُنٛد بوٗزِتھ. کینٛژھو حظ ووٚن أمۍ سُنٛد گژھِ نہٕ بوزُن بیٚیہِ ووٚن أمۍ سُنٛد گژھِ بوزُن بیٚیہِ ووٚن ہے اَتھ کیٛاہ پرواے چھُ أسۍ چھِنہ پانہٕ سمجھدار أسۍ ہٮ۪کو نہ سمجھِتھ صحیح کیٛاہ چھُ غلط کیٛاہ چھُ. مےٚ کوٚر تِمن عرض کہِ اگر ژےٚ یوٗت علم چھُے حٲصِل گوٚمُت کہِ ژٕ ہٮ۪ککھ سمجھِتھ کہِ کُس چھُ ونان کتھ صحیح کُس چھُ ونان کتھ غلط تیٚلہِ ییٚمہِ سُنٛد تہِ ژٕ بوزکھ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ ژٕ چھُکھ پننٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ کھڑا. اگر ژےٚ دیٖن ہیٚچھمُت چھی تیٚلہِ ہٮ۪ککھ ژٕ باقین ہُنٛد بوٗزِتھ. اگر ژٕ دیٖن ہیٚچھنہِ چھُکھ درٛامُت اور ژےٚ چھے نہٕ وُنہِ یہِ پتہ کِہیٖنۍ کہِ صحیح کیٛاہ چھُ تہٕ غلط کیٛاہ چھُ ژےٚ پزی تیٚلہِ مُستند علماہن ہٕنٛز مُستند کتھ بوزٕنۍ اور پانہٕ تہِ مُطالعہ کرُن پانہٕ تہِ صحیح دیٖن سمجھُن مضبوٗط علماہن ہٕنٛز کِتابہٕ پرنہِ مضبوٗط علماہن ہٕنٛدِس صحبتس منٛز بِہُن مین سٹریٖم دیٖن کیٛاہ چھُ سوادِ اعظم اسلام اہلِ سُنتُک کیٛاہ چھُ. ییٚلہِ ژےٚ یہِ پوٗرٕ پتہ لگی سُہ نظر حٲصِل گژھی سُہ سمجھ حٲصِل گژھی سُہ میٖزان حٲصِل گژھی سُہ فرقان حٲصِل گژھی ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ پتہٕ پرزناوکھ کہِ یہِ شخص چھا صحیح ونان کِنہٕ غلط تیٚلہِ چھی نہٕ ژےٚ مُضِر پتہ ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد بوزُن ابتداہس منٛز چھُ مُضِر گژھان. واریاہ نوجوان چھِ نہ بہٕ چھُس ییٚمہِ سُنٛد فین بہٕ چھُس ییٚمہِ سُنٛد بوزان بہٕ چھُس ییٚمہِ سُنٛد بوزان تِمن ییٚلہِ ونان چھِ کہِ ژےٚ پزی نہٕ یہِ بوزُن کِہیٖنۍ تِم چھِ مُشتعل گژھان ناراض گژھان چوٗنٛکہِ آز چھِ یورٕ لُکھ ژھانڈان جلدی جلدی مےٚ کۭتیاہ فالووٲرٕس چھِ اللہ تعالیٰ ہس نِش چھا تہِ کتھ قبوٗل کِنہٕ نہٕ امیُک لوٗکن چھُ کمٕے پہن خیال. یعنی اگر سب زمانہ بھی تمہارے مخالف ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ میں حق کہہ رہا ہوں تو آپ اس سے نہ ڈریں ایسے لوگ بہت کم ہیں. اب تو لوگوں کو یہ مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لحاظ سے میں نے کہا کہ میں تھوڑی سی وہ عبارت پڑھ لوں اور اس عبارت کا خلاصہ ایک بہت بڑے عالم کی زبانی آپ کو سناؤں. لیکن اس کے بعد بھی فتوے کا اختیار نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. کسی پر گمراہ ہونے کا فتویٰ لگانا کسی پر ملحد ہونے کا فتویٰ لگانا وہ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. البتہ اس کی غرض یہ ہے کہ آپ کم سے کم ہم اس درجے پر پہنچ جائیں کہ ہمیں کہاں کس کی بات کو سننا چاہیے اور کس کی بات کو سننا نہیں چاہیے. اگر 1500 سال سے امت متفقہ طور پر ایک بات کہہ رہی ہے اور ایک آدمی بہت بڑے علم کی بنیاد پر اس بات کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس میں خطرہ ہوگا کیونکہ یہ امت کے ایک پورے سلسلے سے کٹ رہا ہے. اتنا تو سب کو سمجھ میں آئے گا
رہی بات علمی دلیل، وہ اگر نہ بھی سمجھ میں آئے لیکن ابتدا میں یہ پہلی فارمولا سمجھ میں آئے کہ امت ایک بات کو اس طرح سے مانتی آ رہی ہے 1500 سال سے، اور ایک بندہ آج اتنی دلیل دیتا ہے، اتنا علم بولتا ہے، اتنی عربی انگریزی اردو بولتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بات اس طرح ہے، تو کم سے کم اتنا سوچیں گے 1500 سال میں بھی بڑے علماء اٹھے ہیں، ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، تو اس ایک آدمی کو جو سمجھ میں آئی، لازماً اس میں کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ یہ مین سٹریم راستے سے الگ آدمی ہے، اتنا تو ماننا پڑے گا۔ تو اب دیکھیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی عبارت میں پڑھوں گا، عبارت تو لمبی ہے، پھر اس کا میں خلاصہ بیان کروں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں، یہ پچھلے درس کی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ آگے میں پھر بعد میں اتھ مز کیا بہت زیادہ پان اردو کران تکیاز یم ماجہ بیٚنہِ کورِ سانہِ سادٕ یم گرن مز چھِ قرآن مجید بوزان تہندِ خٲطرٕ یہِ چھُ سُہ سادٕ کٲشُر، وۄنۍ یُس یہِ کتھ سپدی یہِ چھِ تھوڑا بہت بدل اندازٕچ کتھ، یہ چھِ تمنٕے زیادٕ یم سمجھن اردو پٲٹھی سمجھن تعلیم یافتہ تو ان کے لیے ٹھیک ہے، ہمن باسی یہ کیا ونا چھُنہٕ تران فکری، اس لیے آپ اس پر غور کریں۔ ضروریات دین کیسے کہتے کسے ہیں؟ دیکھو، ایک ہے ضروریات اسلام، ایک ہے ضروریات اہل سنت، ایک ہے پھر ضروریات الگ الگ، پھر جو الگ الگ طبقے ہوئے۔ اگر ضروریات دینس کا انکار کری یا تم کس معنیس تعویل کری، میننگ چینج کری، یہ دین سے خارج ہوگا۔ اگر ضروریات اہل سنت والجماعت انکار کرے یا اس کی تعویل کرے گا، یہ اہل سنت سے خارج ہوگا۔ اسلام میں جو 73 فرقے بتایا گیا ہے، اس میں کہا گیا کہ ایک جنتی ہے، 72 دوزخی ہیں، وہ 72 کافر نہیں ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں، لیکن وہ مین سٹریم جو اسلام ہے، ما انا علیہ و اصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو دین سمجھایا، وہ اس سے ایک الگ رائے قائم کر کے ہٹ جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ جیسے کسی طبقے نے کہا اللہ نے جو تقدیر لکھی، بندہ اتنا محتاج ہے، گناہ بھی اللہ ہی کرواتا ہے، ثواب بھی اللہ ہی کرواتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، بندہ ایک سٹیج پہ ناچنے والا ایک کریکٹر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک طبقے نے یہ کہا، ایک طبقے نے یہ کہا کہ بندے کو اتنا اختیار ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کوئی دخل ہی نہیں دیتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک نے یہ بھی کہا۔ پھر متکلمین آئے، ابو الحسن اشعری، اسی طرح سے ابو منصور ماتریدی، ان متکلمین نے سمجھایا اللہ خالق عمل ہے، بندہ کاسب عمل ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ کے سامنے شاید ابھی حل نہ ہوا، بات موٹی ہے، یہ بات بہت باریک ہے۔ یہ کرو تو ڈسٹرب تکیاز تو چھُنہٕ سۭتۍ أمِس چھُ پنُن عالم، یا کرو تو یوتاہ ڈسٹرب کہ پتہٕ پیو تۄہہِ ڈکھس بِہُن ہُتٮ۪تھ مسجد پاک کِس دیوارس سۭتۍ تاکہ یِم پتھ کُن چھِ تِم گژھن نہٕ ڈسٹرب، چھُنہ؟ اگر تۄہہِ باسیو زیادٕ کرِ تیٚلہِ بِہزیو ڈکھس تُہۍ ہُتھ سۭتۍ، تٔتی بیٚہہِ یہِ أتی گِنٛدِ۔ تو مےٚ چھِ پتہ یہِ کتھ گژھیو تۄہہِ تھوڑا گوٚب پہن، کینٛہہ چھُنہٕ پرواے، 5 منٹ نِمہٕ بہٕ زیادٕ گوٚبرَسٕے سۭتۍ، کوئی خطرے کی بات نہیں، آگے سمجھ میں آئے گی۔ ایک طبقہ آیا، انہوں نے کہا جو گناہ کبیرہ کرے گا، کسی نے شراب پی لی، کسی نے بدکاری کی، کسی نے چوری کی، انہوں نے کہا وہ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا، وہ اسلام سے نکل گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
ایک دفعہ مسجد میں پڑھا رہے تھے بڑے امام اہل سنہ کے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے شاگرد، اور سلوک اور احسان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے شیخ بھی ہیں. اس وقت تصوف کے جو بڑے 3 سلسلے ہیں، قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ، ان 3 کے شیخ یہ ہیں، سب کے سلسلہ ان تک آتا ہے حسن بصری تک، اور پھر ان کے شیخ حضرت علی، اور پھر ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف نقش بندیہ کا جو ہے یہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقش بندیہ کا بھی چل رہا ہے، مگر وہ جا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک سلسلہ حضرت اویس کرنی، وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اس لیے نقش بندیہ جو ہے نا شارٹیسٹ، اس لیے کہتے ہیں کہ ان 3 سے اوپر نقش بندیہ کی ایسی حیثیت ہے جیسے حضرت ابو بکر کی اور تینوں پر رضی اللہ عنہ، اور اقرب الی السنہ اس کو کہتے ہیں نقش بندیہ کو. خیر یہ کبھی بات آئے گی. تو میں ڈر وہ درس ات مز گھن چند منٹ میں ختم کروں گا، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے. پچھلے درس میں بہت سارے ذہنوں میں یہ آیا ہے. کیا اس بولا؟ تو امام حسن بصری، لاسٹ 5 منٹ ہے. تو امام حسن بصری بیٹھے تھے مسجد میں، ان کا شاگرد تھا واصل ابن عطا، بڑا عالم، وہ بھی بیٹھا تھا حلقے میں، جیسے ایسے بنایا حلقہ. تو امام درس دے رہے ہیں، شاگرد سب بیٹھے ہیں. تو ادھر سے ایک آدمی آیا، اس نے سوال پوچھا، حضرت گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ یہ بحث امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے بیچ میں بھی ایک دفعہ چلی. تو حضرتن چھون جواب دنے شاگردن مترو اس گوڑ چھ یہ خطرناک چیز یہ آسان گرنک. استاد خاموش ہے اور شاگرد جواب دینے لگا، اس لیے کہ علماء کے سامنے زبان جلدی نہیں. تو انہوں نے ابھی کہا ہی نہیں کچھ اس کو کہ مسلمان چھا کن کافر چھ یم گناہ کبیرہ کور. شاگرد وہ تھو دنس منزلتن بین منزلتین، نرود مسلمان نرود کافر، تریم کس جایا کریم کھڑا، سکرن کفرس تے اسلامس مزباگ کھڑا. تو استادن ٹوک ایو تھوت چول گو نہ مارو، ایو تھوت چول سن استاد سن درسی ترائیت بیوٹ ہو کہ ہوتیت مسجد کونس منز. ات ون باقین یم میون خیال چھ تھاوان تم یو میں سیت سنبھولن پنن درس تپری. تو حضرت نے فرمایا اعتزل عنا، یہ فرمایا اعتزل عنا، یہ ہم سے کٹ گیا، یہ ہم سے، یہی اعتزل عنا سے ہی لفظ بنا معتزلہ، معتزلائٹس. ان کے نزدیک ہے اس گناہ کبیرہ کرے سو گو کافر. پھر ایک بحث میں ایک امام نے اپنے شاگرد سے ایک دفعہ کہا، شاگرد نے کہا گناہ کبیرہ ولاز گو کافر. یہ میں نماز من ترک الصلاۃ متعمدا فقط، یہ اس پر بحث ہوئی تھی. اصل میں وہ اعتزال کی نہیں بات تھی، یہ اس پر حدیث کی تھی. یہ میں اکہ لٹی نماز ترو سہ بنیو کافر. حدیث کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط، یم عمدن قصدن نماز ترو تم کیا کور، وہ کیا بنیو کافر. تلیو ات مز ات تھوت تھی ساری یم یم نہ نماز ترمز آ. ونی مسلمان کس کس. اب شاگرد کہتا ہے کہ یہ میں نماز اخ ترو سہ گو کافر، حدیث ہے. اب حدیث کے ظاہری معنی پہ جانا نہیں. تو ٹھیک ہے، استاد نے ایک لفظ کہا مجھے بتاؤ یہ نماز ترمز اکہ لٹ، تمس توبہ کرن کن کلمہ نو پرن؟ دپنس توبہ کرن. دپنس بس یہ ثابت، اگر کافر گیا تیل کیا چل توبہ ست؟ توبہ ست چل تس یمس گناہی یوت کھوت.
کلمہ تس نو پرن یم کفر کور تو نماز تراون وول اگر واپس یہ نماز باصلات بنی دیندار بنی تو اسے کلمہ نیا پڑھنا ہے, نکاح نیا پڑھنا ہے, یا اس کو صرف توبہ کرنا ہے. تو پتہ چلا کہ اس سے فقط کفرہ مطلب ہے یہ عمل کفر ہے, کفر کے قریب آ گیا. اس کے معنی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہر معاملے میں حدیث کے ظاہری الفاظ کا یا قرآن کے ظاہری الفاظ کا ہی معنی پکڑ کر آپ بیٹھیں گے, پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. ایک لفظ کے معنی کون بتائے گا؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن کو یا حدیث کو صرف عربی لینگویج جاننے سے آدمی تفسیر نہیں کر سکتا. اب یہ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں اور بھی کچھ باتیں بتاتا, لیکن ذرا یہ سن لیجئے, اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا. آپ کے سننے کی یہ چیز نہیں ہے, لیکن جو سنیں گے ان کے لیے تو تھوڑی سی میں یہ بات کہوں گا. ضروریات دین کا ولا بد فكونها من الدين ضروري وتدخل في الإيمان لا يريدون أن الإتيان بها بالجوارح لا بد منه كما يتوهم فقد يكون استحباب شيء أو إباحته ضروريا يكفر جاحده ولا يجب الإتيان به فالضرورة في الثبوت عن حضرة الرسالة وفي كونه من الدين لا من حيث العمل ولا من حيث الحكم المتضمن فقد يكون حديث متواترا ويعلم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ضرورة ولا بد ويكون الحكم المتضمن في نظريا من حيث العقل إلى آخره. اب اس کا جو نچوڑ بعد میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو بہت بڑے آدمی ہیں, عالم ہیں, یہ ایک پیسیج میں پڑھوں گا, آپ سمجھ لیجئے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو راوی اور سند کے ذریعہ ہم تک پہنچتی ہیں. راوی جس نے روایت کی اور وہ سند پوری چین کہ کس نے کس سے سنی حدیث, کس نے کس سے سنی حدیث یا بات, وہ ہم تک پہنچتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تسلسل کی وجہ سے نقل کیا جاتا ہے, جیسے وضو میں کلی کرنا فرض وہ واجب نہیں, سنت ہے, لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہر عام و خاص مسلمان جانتا ہے. مسواک پر نہ وضو کی صحت موقوف ہے, یعنی اگر کسی نے مسواک نہیں کیا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وضو نہیں ہوا, وضو ہوا. اور نہ نماز کی, یعنی اگر کوئی وضو مسواک کے بغیر آدمی نے کیا اس کی نماز درست ہوگی, اس کا وضو بھی درست ہو گیا. لیکن مسواک کا مستحب اور مسنون ہونا پوری امت کے درمیان متفق علیہ ہے نا. کسی نے وضو کیا مگر مسواک نہیں کیا, وضو ہوا, نماز ہوئی, لیکن مسواک کیا ہے, مستحب و سنت وغیرہ. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہی باتوں کو ضروریات دین سے تعبیر کرتے ہیں جن کو پوری امت جانتی ہے. مسواک کے معنی کیا ہے, مسواک ہی ہے نا. کلی کے معنی کیا ہے, کلی ہی. ناک میں پانی بھرنے کے معنی کیا ہے, ناک میں پانی بھرنا. بس اس کے ظاہری معنی یہی امت جانتی ہے, اسی پر عمل کرتی ہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا انکار یا ان کے معنی مراد کو تبدیل کرنا یہ کفر و الحاد ہے. ایک جگہ ہے اقیم الصلاۃ قرآن مجید اسمز, صلاۃ کے کیا معنی, اور صلاۃ کے معنی تو درود بھی ہے. الصلاۃ علی النبی, درود ہو نبی پر. یہاں صلاۃ کے کیا معنی ہیں, اور اقیم الصلاۃ میں کیا معنی ہیں, حی علی الصلاۃ میں کیا معنی ہیں. آپ کیسے کہیں گے کہ یہاں نماز ہے یہاں درود, لفظ ایک ہی. تو ایک آدمی اٹھا اپنی کتاب میں لکھا حی علی الصلاۃ کے معنی ہیں آؤ نبی پر درود پڑھو, اقیم الصلاۃ کے معنی ہیں دوام کے ساتھ درود پڑھو. یہ کوئی نماز وماز نہیں ہے.
تو اس نے اپنی اپنی جگہ پر اس معنی لفظ کے معنی کو وہ معنی دیے جو امت نے نہیں دی، جو قرآن نے اپنے سیاق میں نہیں بتائے، تو یہ ملحد ہو گیا، اس نے انکار کر دیا۔ یہ سمجھاتے ہیں قادیانی نام نہاد مہدوی جو امام مہدی کا دعویٰ، اور موجودہ دور کے بعض گمراہ فرقے ضروریاتی دین ہی میں تعویل کر کے اپنے باطل افکار کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انہی چیزوں میں تبدیلی کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ارے بھائی تھوڑی سی بات تو ہے، یہ بھی بڑا اہم اصول ہے جو تجدد، الحاد اور ہر دور میں پیدا ہونے والی گمراہی کے سدباب کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ضروریات دین کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ اس کا تعلق فرض و واجب سے ہو۔ اگر کوئی سنت اور مستحب عمل میں بھی ضروریاتی دین کے درجے میں ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا تھا۔ شاہ صاحب نے اپنے وداعی خطبہ جو انہوں نے جامع مسجد دیوبند میں دیا تھا، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت مدلل طور پر اس نقطہ کو پیش فرمایا تھا، جس کے بعض اقتباسات یہ ہیں۔ تو پھر آخر میں انہوں نے وہ چیز میں سناؤں گا اور آگے بڑھوں گا، سننا تو بہت ضروری ہے۔ اب وہ کہتے ہیں شاہ صاحب، ضروریات کا مطلب وہ ہدایت ہے جس کا علم ہمیں کسی غور و فکر کے بغیر حاصل ہوا، اور متواتر میں یہ ضروری ہے کہ اس کی نقل کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو۔ یہ بارے حدیث متواتر کی ڈیفینیشن ہے۔ قرآن کریم اپنے ایک ایک حرف کے اعتبار سے متواتر ہے، اور شریعت میں اس کے علاوہ کچھ اور متواترات بھی ہیں، جیسے وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی دینا قرآن کی طرح متواتر ہے، مسواک کرنا وغیرہ۔ یہ بھی واضح رہے کہ ایسا نہیں کہ ضروریات دینیہ فرائض مؤکدہ ہی ہوں، بلکہ مستحب بھی اگر شارعہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متواتراً ثابت ہو، بلکہ مباح ہی ہو، جائز عمل، جیسے کہ جو اور گیہوں کی اباحت۔ جو کی روٹی کھانا جائز ہے، حلال ہے، اور گیہوں کی روٹی کھانا حلال ہے، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہوں گے، حالانکہ یہ صرف مباح ہے، جائز تھے کھانا، ثواب نہیں، مستحب بھی نہیں۔ اب جو اور گیہوں کی اباحت اور اس کے حلال ہونے کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا کفر قطعی ہے۔ یہی میں نے کہا تھا نا، چونکہ امت از عہد رسالت تا این دم ان دونوں کو برابر کھا رہی ہے اور حلال کہتی ہے، تو یہ تو ممکن ہے کہ کسی کو جو طبعاً مرغوب نہ ہو، کسی کو لگتا ہے کہ مکائی چوٹشن میں ویان کی اس میں چکر کرا، وہ تو دوسری بات ہے، وہ استعمال نہ کرے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے مباح ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جائز ہی نہیں ہے، تو اس کو کافر ٹھہرایا جائے گا۔ دیکھا، صرف اباحت کا انکار کیا۔ یہ ہے شاہ صاحب کی عبارت، اور یہ سارے علماء کی اس پر اتفاق ہے۔ اب دیکھیے کتنا اہم ہے یہ، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، امت کے مین سٹریم سے ہٹنا بہت مشکل۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی کہے کسی سنت کو، یہ سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا اسلام میں سنت نہیں ہے، اور ایک آدمی داڑھی رکھتا ہی نہیں ہے، ایک آدمی داڑھی رکھتا ہی نہیں ہے، داڑھی کو سنت سمجھتا ہے، یہ مومن ہے، یہ اور رکھتا نہیں ہے تو وہ گناہ ہے، لیکن یہ صرف گناہ گار ہوگا لیکن ایمان سے خارج۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا اسلام میں سنت ہے ہی نہیں ہے، یہ کوئی کلچر ولچر ہے، یہ آگے کیا ہے میں اب بات نہیں کروں، سمجھ گئے؟ انکار کرنا الگ چیز ہے اور عمل نہ کرنا الگ چیز ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ اب آپ خود ہی کہہ سکتے ہیں کہ کس کی سننی چاہیے، کس کی نہیں سننی چاہیے، کس کی سننی چاہیے، کس کی
اس میں کچھ چیزیں پھر علماء دین ہی فیصلہ کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ تعویل کرتا ہے، کیا تعویل کرتا ہے، کس میں تعویل کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے. کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس میں دیکھو 99 بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو، اس کو 99 بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو کہ بچ جائے کفر سے. اسے پوچھیں گے کہ تمہارا کیا مطلب ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو. اگر 1% بھی اس کا کچھ معنی نکل گئے، بچ گیا کفر سے، تو بچانا ہی بہتر ہے. اس لیے خود تم کسی پر کفر کا فتویٰ مت لگاؤ، لیکن یہ بھی دیکھو کہ جو آدمی کوئی ہٹ کر بات کر رہا ہے کتنی خطرناک بات ہے. جلدی متاثر مت ہو جاؤ کہ علمی دلیل دیتا ہے، عقلی دلیل دیتا ہے تو بھئی یہی کوئی 30 مار خان نکل گیا. یہ بہت خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے لیے بتانی تھی ضروری. تو اب آگے بڑھتے ہم، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. پتمس درسس مز پور کہ یمن ہند اعمال حبت گسن، یہندین اعمالن وزن ای کرن قیامتک دو، مگر تمن نیر وزن کہیں. اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا بھی انکار. تو تس مز اس مختلف نقطہ بیان کہ اخ نقطہ تر مز واریاہ اہم، وہ یہ کہ اس آخرتک انکار سہ کیا اعمالن کر. یل انسان آخرتک انکار کران تمس برونٹ کن زندگی ہز موریلٹی ہند معنی ختم گژھان. اوبجیکٹو موریلٹی چھنہ تمس کہیں روزان، موریلٹی بنان سبجیکٹو. اوبجیکٹو تو سبجیکٹو کیا گو اصلی؟ اوبجیکٹو گو یس ثابت ہیکون اصولوں ست کرت. سبجیکٹو گو ہر کنس پن پن نظریہ. ژے اخ چیز باسان اصل، مے بدل چیز باسان اصل. ژے نشن اخ چیز حیا، مے نش بدل چیز حیا. تھی سمجھو برادری، برادری کر فیصلہ پھلن چیز گو صحیح، یہ گو صحیح. سو انسانی کرن طے صحیح کیا غلط کیا، یہ گئی سبجیکٹو موریلٹی. اوبجیکٹو موریلٹی گئی کہ اصول بدل کس تین طاقت کران طے کہ کیا صحیح کیا غلط، ات ہیکہ تبدیلی کہیں کرت. اس نا ٲخرتس مانان کی تمس برونٹ کن زندگی بے مقصود بنان، تمسی برونٹ کن معنی نیران چیزن کی. یل ٲخرت اس دنیا نشن ژٹان، دنیا نامکمل روزان اور واریاہن سوالن ہند جواب ختم گژھان. کیازِ بن کانٛہہ نیک؟ تمس کیا ضرورت نیک بننچ؟ کر نہ کانٛہہ صدقہ، کانٛہہ کر ہاتھ قتل. جب ختم ہی ہونا ہے تو پھر عیش کرو. جب آخرت اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، دیندار بننا، نیک بننا، اس سب کے پیچھے ایک انجن چل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کا فکر. صدقہ کیوں کرتے ہیں؟ ماں باپ کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ ایک چیز ہے فطرت بولتی ہے، فطرت بولتی ہے تو آپ کرتے ہو ماں باپ کی خدمت. اگر فطرت ختم ہی ہوگی تو آپ کسے کہیں گے کہ غلط فطرت اور صحیح فطرت؟ آپ کی مرضی، آپ اچھا سمجھتے ہیں کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا ہے کہ دنیا میں اصول ہے سٹرگل فار، ہر کا انسان کوشش ایگزسٹ کرنچ کر، بھئی گوسس روزن، بھئی گوسس روزن، اور روزان سوئی ساروی کھت زیادہ طاقتور آسان، سروائیول آف دا. یہی دو قانون ہے نا جو ڈاروین نے سمجھائے.
دنیا کشمکش ہے، ہر آدمی دوسرے کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور کمزور کا مقدر ہے کہ وہ ختم ہو جائے، اور طاقتور کا حق ہے کہ وہ باقی رہ جائے۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کمزور ہونے کی سزا یہ ہے کہ آدمی اچانک موت کا شکار ہو جائے، یہی کمزوری کی سزا ہے۔ تم تو پھر جب آپ کہیں گے کہ ہتاس بحث مورہس تو ژٕ کا مظلوم کن ظالم؟ نہیں، تم ظالم ہو، تم کیوں کمزور رہے؟ جنگل میں شیر کھاتا ہے ہرن کو تو شیر غلط نہیں ہے، شیر طاقتور ہے، he has every right to rule in the jungle۔ تو آپ کو جسٹیفائی کون چیز کرتی ہے؟ پاور جسٹیفائز، پاور جسٹیفائی۔ تم طاقتور ہو، اور اگر تم نے کمزور کو دبایا اور کھایا تو یہ کمزور کی خطا ہے، کیونکہ وہ کمزور کیوں رہا؟ اس نے دنیا میں سٹرگل کیوں نہیں کیا؟ یہ کمزور کی خطا ہے، جرم ضعیفی کی سزا۔ تو کیا یہ مورالٹی ہے؟ اگر اس کو آخرت کے ساتھ نہ جوڑیں گے آپ تو کہتے ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وَلِقَاءِ رَبِّهِ، ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہمیں رب سے ملنا ہے، جواب اسی نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سب کچھ سمجھا اسی دنیا کی زندگی کو۔ اگر انہوں نے چیریٹی بھی کی، صدقہ بھی دیا، وہ بھی دنیا کے اندر جو نفس چاہتا ہے کہ مجھے ایک ریسپیکٹ ملے، ایکسیپٹیبلٹی ملے، لوگوں کے ہاں میرا نام مشہور ہو جائے، وہی فیم حاصل کرنے کے لیے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پیچھے کوئی یاد کرنے والا رہو، تو انہوں نے کوئی اچھے کام بھی کیے تو دنیا کی شہرت کے لیے کیے۔ مر بھی جائیں گے تو کسی کتاب میں ہمارا نام لکھا جائے، ہم زندہ رہیں۔ بشس آز واریہ کتاب پڑھا، اس میں لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں اچھے کام کیوں کریں، اچھے کام سن بچتی کن کن ساتھ یہ ونا۔ اگر آپ بچوں سے سکول میں استاد اس طرح ذہن بنائے، یہ الہاد ہے، یہ ملحد ہے، ملحد سوچ۔ کیا آپ بچے کو اٹھا کر کے کہیں گے تم کیوں صدقہ کرو گے، تم کیوں اچھا کام کرو گے، تم کیوں کوئی راکٹ سائنس پڑھو گے، تم کیوں ملک کے لیے کوئی بہت بڑا کچھ اچیومنٹ کرو گے، تم کیوں اپنا نام بنانا چاہتے ہو، اور ساتھ میں بتاؤ گے اس لیے کہ دیکھو ہم نے مرنا ہے، پیچھے کوئی ہمارا نام بھی رہے، پیچھے کوئی ہمارا، یہ جو پیچھے کوئی ہمارا نام بھی رہے۔ تو آپ کی توجہ ادھر کی طرف ہے یا آگے کی طرف ہے؟ فکر آخرت والے کی توجہ ہوتی ہے آگے میرا کام بن جائے، آگے میرا کام، پیچھے نام رہے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی، 1000 سال کے مجدد، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، تمن یم سات انتقالک وقت ووت، تم ٲسۍ نقش بندی شیخ، تمو پتہ اس نقش بند تصوف کس نقش بند سلوک کے سلسلس مز ناو چلاو، سو چلاو مجددی۔ مجددی ہمارے زمانے میں اسی مجددی کے جو انتہا کے شیخ تھے وہ تھے پیر ذوالفقار صاحب۔ جس طرح شیخ احمد سرہندی کی وفات کا واقعہ ہے، تقریباً سیم اسی طرح پیر ذوالفقار صاحب کی وفات کا بھی واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے گزرتے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا، ان کے بھی 2 تھے، انہوں نے بھی بلایا دونوں کو، ایک تھا تو ایک بار تھا۔ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا ان سے کہ میری ایک وصیت ہے، مین قبر بنائیزو گمنام، بہت زندگی مز تہ مٹیامت، بہت مرن پتہ یژھان مٹن، مین قبر گژھِ نہ اتھ لگن کٲنسہِ۔ یہ انہوں نے بتایا تھا۔ بیٹوں نے اس پر گزارش کی کہ حضرت یہ مت کرتو کی، قبر دی تو اس پانے بنانا، پت بناو دور ایکس کھاس کن، آج تت۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی قبر کو بھی چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، لا الہ لست بشیء، میں کچھ نہیں، بس اللہ ہے، مجھے چھپاؤ۔ لوگوں نے خود کو چھپایا۔ ایک صحابی تھے جنگ میں مال غنیمت میں بہت بڑی دولت پیچھے رہ گئی،
نگرانوں نے اٹھا لیا سب کچھ مال, پیچھے کچھ رہ گیا جو سب سے زیادہ قیمتی تھا. ایک صحابی چلے گئے اور اس کو اٹھایا, اٹھاتے وقت کہا یہ تو مسلمانوں کی امانت ہے, بیت المال کا مال ہے یہ. وہ چپکے سے آئے, اپنا چہرہ پورا بند کر دیا, آنکھیں کھلی رکھی, بیت المال کے خازن کے پاس گئے, کہا یہ اتنی بڑی دولت ہے یہ لے لو. وہ حیران ہو گئے, ارے بھائی بیت المال میں اتنا ہے نہیں جو تم لے آئے. پتہ نہیں کیا تھا, لال و گوہر تھے, کیا تھے, تو ڈائمنڈ تھے. تو انہوں نے لے لیا اور انہوں نے کہا ارے بھائی صحابی تھے, غریب تھے, چہرہ تو دکھاؤ میں بھی زیارت کروں, تم کون ہو؟ کہا اس نے دیکھ لیا جس کے لیے میں نے کیا, اس نے مجھے دیکھ لیا جس کے لیے میں نے. تو مومن عمل آنے والے دن کے لیے کرتا ہے اور غیر مومن عمل پیچھے نام رہے اس کے لیے کرتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, جو یہ چاہتا ہے کہ میرا نام رہے اس کا وزن نہیں کچھ نکلے گا, ختم ہوگا. یہ سمجھا. تو اصل میں جو ان کا جو مرض تھا نا, وہ ہے آخرت پر ایمان نہیں تھا. ہمارا ایمان کس پر ہو؟ میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ایک گناہ گار مسلمان کی حیثیت سے, اور قسم کھا کر عرض کروں گا, واللہ یمس انسانس تصورس مز, سوچس مز, فکر مز پت پرکولیٹ ڈاؤن کرت شعورس تو تحت شعورس مز صرف بیہوان ٲخرتُک دۄہ, یِتھ پٲٹھۍ چھُ آسان نظرِ تل ٲخرتُک دۄہ, ٲخرتُک دۄہ, قبرِ ہُنٛد سوال, معاشرک سوال. وہ دنیا میں سچ کے معاملے میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا. لعنت ملامت کرنے والے اس کو لعنت ملامت کریں, وہ جسے حق سمجھتا ہے وہ نہیں ڈرتا, وہ نہیں ڈرتا, وہ بات بولتا ہے, وہ کام کرتا ہے, وہ عمل کرتا ہے, اور نظر ہوتی ہے میرا رب کیا دیکھتا ہے, میرے رب کو کیا پسند ہے. باقی چیزوں سے وہ نہیں ڈرتا, بالکل بھی نہیں ڈرتا. انبیاء کا راستہ یہی ہے, انبیاء کا طریقہ یہی ہے. تو اصل میں آپ کو طاقتور کون بنائے گا؟ مضبوط اعصاب والا, یعنی آپ کا نروس سسٹم مضبوط ہوگا, آپ گھبرائیں گے نہیں, آپ تھکیں گے نہیں, آپ ڈریں گے نہیں, آپ پسپیر نہیں کریں گے. تو پھٹنو نہ وسوس کی, تو کیسے نے ہمت کم کی, تو کیسے نے پیلپٹیشن کی. کوئی آپ کا مخالف ہو گیا, کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہتا ہے, کوئی آپ کو لعنت ملامت کرتا ہے, کوئی آپ کی تنقید کرتا ہے, کوئی آپ کا بالکل خلاف ہو گیا ہے, لوگ اتنا آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ میرا رب میری بات سے راضی ہو رہا ہے, میں نے بات درست کہی ہے, میں نے پکی کہی ہے, آپ کو خدا کی قسم یوں اس میں موئی والا شنا اس میں قسم ہوا سے وہ بھی نہیں ہوگا. آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ آخرت پر. آخرت پر نظر رکھنے والے اپنے اعصاب میں اور اپنی نروز میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں, اور جن کی نظر آخرت سے ہٹ کر دنیا میں شہرت کا, نام کا, بدنام ہونے کا ہوتا ہے, تو وہ لوگ یوں گھبرا کر کے لوگوں کو معافی مانگنے لگتے ہیں. نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ تھا, نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا, خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. آخرت والوں کو غلطی ہو جائے وہ معافی مانگیں گے, وہ رجوع کریں گے, لیکن وہ صحیح پہ ہوں گے, وہ ڈریں گے نہیں. آخرت مضبوط بناتی ہے, ورنہ کچھ نہیں رہتا. تو ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو یہ بتائیں اور خود کو بتائیں کہ ایسا سو اچھ وٹت کا عمل کرا, پہلے سوچیں میں کس لیے کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں, پھر نہ ڈریں. سچائی یہی ہوتی ہے, مخلص یہی بنتا ہے جسے اپنی موت پر نظر ہوتی ہے. اخلاص اسی کو آتا ہے. اکثر دوست ونا اخلاص کمے سے تھی, ہم عرض کرتے ہیں کہ اپنی موت کو زیادہ یاد کرو. سکراتک پہلو کر پانس پر تاری, قبری ہند سوال کر پانس پہ تاری, محشرک میدان کر پانس پہ تاری. برونٛٹھ کن تھاؤن پنن رب, پتہ پنن دل برونٛٹھ کن, پتہ پرس پنس دلس ژٕ کوتاہ صاف چھُکھ أنٛدرٕ. اگر سوال کری خدائی ژٕ ہیٚککھا تتہِ دٔرِتھ, آپ دیکھو آپ کا اخلاص مضبوط ہوتا جائے گا. کسی سے مت ڈرو, سچ پہ چلو, صداقت پہ چلو, آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
یہ ہے اصل میں. ورنہ آز کل کس یتھ سوشل میڈیا دورس پہ لوک بنیامت خدائے، انسانس بنیامت پن نفس خدائے، پتہ سا وچھان مے کتہ پسند کران مے کتہ ناپسند کران، اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا. اب دوسرا پہلو دیکھو، اللہ تعالیٰ بیلنس کرتے ہیں، جہاں دوزخیوں کا، ناکاموں کا، خاسر لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں ایمان والوں کا، کامیاب لوگوں کا بھی اللہ تذکرہ کرتے ہیں، اور دونوں راستے ہم کو اللہ بتاتے ہیں، ترغیب بھی کرتے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں، نقصان بھی بتاتے ہیں، فائدہ بھی بتاتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک یمو یہ دنیا مز ایمان ان، وعملوا الصالحات، بی کرک نیک عمل. اب نیک عمل کیا ہے؟ جس میں تین چیزیں ہوں، جس میں وہ ہے نیک عمل، عمل صالح. اس سے باہر ہو تو عمل صالح نہیں ہے. ایک وہ عمل شریعت میں مطلوب ہو، جائز ہو، یعنی مباح ہو، مستحب ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، یہ عمل کیا. نمبر دو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے طریقے پر کیا، اس میں کوئی اپنا طریقہ نہیں جوڑا. کتنے ہو گئے؟ اور اللہ کی رضا کے لیے کیا. کتنے ہو گئے؟ یہ ہو عمل صالح. ان تین میں سے ایک نکالو، یہ عمل صالح نہیں ہے. دیکھو، چلیے بات کرتے ہیں ہم صدقہ کی. آپ نے نفلی صدقہ ہے، باہر چلے گئے، زکوٰۃ ہے نہیں چکھا سا، آپ کے جیب میں 1 روپیہ ہے، آپ نے کہا میں صدقہ کروں گا. کیا صدقہ دین میں ہے؟ صدقہ دین میں ہے؟ ہاں جی دین میں ہے، تو ہو گئے 1 پوائنٹ کلیئر. اب آپ نے اس کو صدقہ ویسے کیا جیسے حضور نے فرمایا، یعنی کسے دیا؟ 1 پوائنٹ میں نے بتایا کسے دیا؟ جو اس کا مستحق ہے، جسے دینا چاہیے. دیکھیے نفلی صدقہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، امیر کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ واجبہ مستحق کو ہی دے سکتے ہیں. دو گئے یا جو طریقہ وغیرہ. اور آپ نے دیا، دشنی ات دیتت کھورس اتس چھن. اور اگر اظہار کورت صدقک ہے لگن باقین تہ پائے، تیل تہ چھ تات مز اخ نیت تھاونی. قرآن مجید چھ ونان ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. بہتر تو یہ ہے کہ تم صدقہ چھپاؤ، لیکن اگر تم نے اس لیے دکھا کر سب کو دیا کہ لوگوں کو صدقے کی ترغیب ملے، لیکن میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، فنعما ہی، یہ بھی ٹھیک ہے. تو اصل معاملہ کدھر کا ہے؟ کسی بھی عمل میں ان تین میں سے ایک کمپوننٹ ختم ہو گیا، وہ عمل صالحہ. لوگ تو کہیں اس کو اچھا عمل ہے، لیکن وہ نہیں رہے گا. اور آپ کو پتا ہے اسی آدمی کا کم ہو جائے گا جس کو آخرت پر یقین. دکھانے کے لیے کون دکھائے گا کہ میں گھس لوک ونی ام دود مسجدی یوتا، یہ گھس توت لکن پتہ لگن. یہ گھس تو قالین تہ اگر کانچ دِوان صدقہ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ چھِ لیکھان برائے ایصال ثواب، تاکہ ییٚلہِ سجدٕ کرِ کانٛہہ اَتہِ وٕچھِ برائے. اگر برائے ایصال ثواب چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ لیکھُن تتھ بورڈس برائے ایصال ثواب؟ یہ چھُ ژےٚ تہِ چٲنِس خۄدایس. بہٕ وَنہٕ نہٕ برائے ایصال ثواب لکھن وٲلۍ چھِ ریا کٲری کران، وہ ان کا اور وہ خدا جانے، لیکن یہ لکھنا ذرا کہیں نہ کہیں دل میں پیدا کرے گا. نہ لکھو، تمہارا معاملہ تمہارے اللہ کے ساتھ. واریاہ لوگ چھ کروڑ واد رۄپیہِ خرچ کران، سۭتۍ چھِ ونان میون ناو ؤنۍزیو نہٕ، سۭتۍ چھِ ونان میون ناو ؤنۍزیو نہٕ. اکہِ دۄہ وٕچھ مےٚ أکِس علاقس منٛز أکِس مسجد منٛز تتہِ سوزان 10 رۄپیہِ مسجد، ٹِچ تراوان سُچ غلام نبی ولد غلام محمد، تِم حظ چھِ سوزمٕژ رۄپیہِ 10. میں نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا امہِ سۭتۍ چھِ گژھان حوصلہ افزٲیی. امہِ سۭتۍ چھِ آسان حوصلس کھٔژمٕژ ٹرک پیٹھ. حوصلہ افزائی کیا چیز ہے؟ یہ ایک روایت چلے گی، اس طرح مت کرو. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمو ایمان اون خدایس تو رسولس پہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی مٲنِکھ آخرت، بی کریکھ نیک عمل،
کانت لہم، اب الٹا ان کے الٹا، کانت لہم جنات الفردوس نزولا، تہند خاطر چھُ فردوسُک باغ پیش کشا گوڑے حضرت گوڑے ای پیش کرنا گۄڈنِچی ضیافتہ یُس تِمن پیش ای باغی جنت ای تِمن گۄڈٕ کرنہٕ یِتھ پٲٹھۍ نا مےٚ کوٚر عرض شربت گلاس مہرازس چھُنا شربت چیناوان پتہٕ گٔے دعوت أنٛدرٕ ای تِمن کرنہٕ پیش نزولا، نزول کو جب وہ اترتے ہیں آتے ہیں تو پہلے ہی ان کو دیا جائے گا کیا؟ باغ جنت، تو آگے پتہ نہیں ہے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلبی، آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، خیال گزرا نہیں، وہ ان کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، جوانی ٲسۍتن یا بنگلہٕ ٲسۍتن یا محل خان ٲسۍتن، اتھ منٛز ییٚلہِ عٲش چھُنا انسان کران، اگر تُہۍ کُنہِ ہوٹلس منٛز بِہِو 5 سٹار ہوٹلس منٛز، اکھ چھو دِنۍ کِراے، چلو واسط اوٚنو تۄہہِ مُفتٕے، تُہۍ چھِو کُم تام بٔڑۍ نفر تھٲیو مُفتٕے، مگر توتہِ چھُ اکھ کھٹکہٕ لٔگِتھ اے یار وۄنۍ گوٚو صُبحس نیرُن گرٕ، صُبحس نیرُن گرٕ، ہے توتہِ دِمو نظر یتھ کِتھ اَسہِ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ یار، اکھ راتھا چھُ گُزارٕنۍ تہٕ نیرٕنۍ. تو اس مزے میں سے 50% مزہ ابھی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ہمارا اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، یہ پھٹ ہی نکالو تم کو کہ اس جنت سے تم کو کوئی نکالے گا، یہ تمہارا ہو گیا. دنیا مز ٲسۍتن عٲش، اچھا کٲنٛسہِ میج نوکری، بوٚڑ بار نوکری بنے آز کل چھِ مثلاً کانٛہہ چھُ کران KS، کانٛہہ چھُ کران IAS، کانٛہہ چھُ بنان کینٛہہ پروفیسر ووفیسر، پتہٕ چھِ اخبارن پٮ۪ٹھ کھالان کنگریچولیشنز پوری کشمیری قوم کے لیے فخر کا مقام ہے، ییٚمِس نہٕ ژوٚٹٕے گرِ چھِ تس کیٛاہ چھُ فخرُک مقام، ہمسائے بنیا. اب فخر کا مقام ہو گیا، مال ترائیک نٲلۍ وغیرہ، لیکن ریٹائر تو ہونا ہے. ریٹائرمنٹ پتہ وچھ لُکھ کیا چھِ کران، کھٹکا تو لگا نا، لیکن اللہ کہتے ہیں تمہیں جنت دوں گا، ہر روز اس کا حسن بڑھاتا ہی رہوں گا، تجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، تم جوان جنت میں آؤ گے، جتنے سال گزریں گے تمہارا حسن اور بڑھتا جائے گا، لیکن یاد رکھو اس میں سے ایک چیز میں کمی نہیں کروں گا، جنت سے تم کو نکالوں گا نہیں، موت تمہیں آئے گی نہیں، بیماری تمہیں چھوئے گی نہیں. اب مزہ ہے کہ نہیں؟ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر نفسن کس کلے تہ کوڑمت چھو یم چیز ژھانڈو، دنیک چیز کیا چھ ژھانڈان. تو فرمایا لا یبغون عنها حوالا. مجھے بتائیے دسترخوانس پہ 5-10 نعمت آسان، آپ نے ایک نعمت تو کھائی، اب توجہ کس کی طرف گئی؟ دوسری کی طرف. پھر توجہ کس کی طرف گئی؟ اللہ رحم فرمائے یہاں بیمار لوگ ایک نکاح کرتے ہیں اور آنکھیں گھومتی رہتی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں، ہے کہ نہیں؟ دل بھی مطمئن نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا یُتھ جنت آسی اس نظر روزن تمن جنتس کن، باقی چیزن کن ہن گھن تمن خیال تہ کہیں. یعنی جنت ان کو اتنا اپنے اٹریکٹ کرے گی، جب ان کو فردوس عطا کیا جائے گا وہ اتنا پرکشش ہوگا اور یہ اتنے اس مزے میں آئیں گے، ان کا ذہن کبھی بھی کسی اور چیز کی طرف التفات نہیں کرے گا. مزے، کل دود نہ، بلڈ پریشر نہ، تھائرائڈ نہ، کتہ جنتس مز بلغم نہ، کھون چون تو پیشاب نہ، کچھ نہیں. کہتے ہیں بچے پیدا ہوں گے وہاں، اور زباز یل تمن نکاح گھس تتہ زباز کرن خدا صبس خواہش، خدا جوانہ گھس آسن اولاد، تو ان کے جوان ہی پیدا ہوں گے. جنت کی نعمتیں خوب. اور آپ دیکھتے ہیں یہ چنر تہ اتھ تہ یہ محسوس گژھان باڈی، تو وہاں بھی ہوگا کہ کچھ خواب ہوگا، نہیں وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا، فزیکل باڈی ہوگی، خواب نہیں ہوگا. پوتش روزان قرآن مجید چھ 2 آیت یتھ مز. ایک آیت تو میں پڑھتا، لیکن دونوں آیتوں کی تفسیر بہت لمبی ہے، اور آخری آیت میں ہے بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر. اس پر مجھے ایک طویل
گفتگو کرنی ہے. تو ان 2 آیتوں کو میں آخر میں اصل میں کروں گا انشاءاللہ. پھر کچھ خلاصہ بھی عرض کروں. اگر کینٛہہ تۄہہِ پرٛژھُن چھُ تُہۍ ہیٚکِو تُہۍ پرٛژھِتھ. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.